بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات بر محمد. معرفت اصحاب معصومین کے عنوان سے یہ 5 محرم الحرام کی سالانہ قدیمی و مرکزی مجلس عزا جو کہ منسوب ہے مصائب کے اعتبار سے حقیقت سردار الانبیاء، ہم شک نہیں بلکہ ہو بہو مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کی ذات اقدس پر بآواز بلند صلوات کی صلی علی محمد آل محمد. میں نے خطہ اس لیے نہیں پڑھا کہ بات مختصر ہے اور کوئی موضوع کو جلدی سے آگے بڑھانا شروع کریں. پروردگار عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں جو کہ میں نے مسلسل 5 روز بھی سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا ہے. اگر آپ بھی بیٹھ جائیں تو بندے اسپیکر کے آگے کھڑے نہ، اگر کھڑے ہی ہو گئے تو پھر تھوڑا دائیں بائیں ہو جائیں تاکہ اسپیکر کے آگے سے آواز جس پر پہنچی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں وہ خوبیوں والے مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد ولایت علی نبھایا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. ان میں سے بعض تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور بعض ابھی انتظار میں ہیں کہ کب ہم اپنی جان کو فدائے راہ ولایت علی کریں. اور ان کی خوبی یہ ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. انہوں نے نہیں بدلا، انہوں نے کچھ نہیں بدلا. ارکان اربع سے بات شروع ہوئی. آپ نے جناب عمار کے فضائل بھی سماعت کیے، جناب مقداد، جناب ابو ذر. کل آپ نے حضرت قمبر علیہ السلام کے فضائل بھی سنے، کیونکہ جو علی کی نلین اٹھائے وہ کم از کم علیہ السلام ہونا چاہیے. فضائل متصل ہوئے پاک معظمان سیدہ فضہ صلوات اللہ علیہ جنہیں حسنین نے خود مادر حسنین کہا، یعنی کہ حجاب خدا. اور بات آگے چلے گی. ارکان اربع میں سے ایک رکن باقی ہے جناب سلمان کہ جن کا تذکرہ 1-2 مجالس کے بعد ہوگا. لیکن آج ایک اور طرف سے ہم اپنے موضوع کو شروع کر کے واپس پھر ارکان اربع کی طرف ہی پہنچیں گے، اور اس کے لیے آپ کی سماعتوں کا بیدار ہونا اور ذہنوں کا کھلا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ارکان اربع سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار یہ تو وہ ہیں جنہیں ایمان کے 4 رکن کہا گیا. لیکن ایک اور لشکر ہے میرے مولا علی کا. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں پہلے فکرے پہ دعا لینے لگا ہوں، اور اگر بات نہیں ہو تو پھر داد کے ساتھ دعا بھی میرا حق تو پہلے ہی ہے اور مزید بھی ہو جائے گا. وہ جو لشکر ہے میرے مولا علی کا اس کی تعداد ہے 5000، اور وہ ہیں گنے ہوئے 5000 میرے مولا علی کے، جنہیں علی مولا بھی شرطت الخمیس کہہ کے پکارتے ہیں. خمیس معنی لشکر، شرطہ مطلب وہ سپاہی جو ہر وقت تیار ہو لڑائی کے لیے. یعنی اگر سادے لفظوں میں کہیں تو شرطہ اسے کہتے ہیں جو کوئک رسپونس فورس ہو. تو اس کوئک رسپونس فورس کے کیا کہنے جو علی کے ایک حکم پر ہی تیار رہتے ہو. علی مولا ان 5000 کو شرطت الخمیس اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ ہمہ وقت قتال اور جہاد کے لیے تیار رہتے تھے. جمل کے میدان میں میرے مولا نے اپنے ایک جانباز عبداللہ بن یحییٰ حضرمی کو بلایا
کیونکہ معرفت اصحاب معصومین ہے تو سنتے آنا. جو نام ہمیں یاد ہوتے ہیں عام روٹین میں وہ 1 2 3 4 ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اکثر اسماء نئے ہوں گے، مگر ان سے اب تھوڑا سا فیملیئر ہونا پڑے گا چونکہ دور جو جدید آ رہا ہے. تو بندے یہ نہ کہیں کہ جتنے صحابہ کے نام بلاوے اہل سنت کو آتے ہیں اتنے ہی شیعوں کو آتے ہیں. نہیں، ہم صحابہ کے آپ سے بڑے عاشق ہیں. علی مولا کے صحابی ہیں، نام ہے عبداللہ. ان کے والد یحییٰ حضرمی اللہ کے رسول کے بھی صحابی ہیں. اور مولا علی نے جبل میں فرمایا عبداللہ بن یحییٰ حضرمی کو کہ تمہیں مبارک ہو، تم اور تمہارے بابا دونوں ہی شرطۃ الخمیس میں شامل ہو کہ جن کی تعداد 5000 ہے. اور علی مولا فرماتے ہیں عبداللہ بن یحییٰ حضرمی تم 5000 کا تذکرہ میں نے تنہائیوں میں محمد سے سنا ہے. ہمیشہ زندہ باد رہے. ابھی میں سکنجا جی امامیہ کالونی کا معیار آپ کو دکھانے لگا. آپ یہاں رہتے ہیں لیکن میں باہر والا ہونے کی حیثیت سے لیکن ہوں آپ کا اپنا. تو جو میری نظر ہے آپ کے معیار معرفت پہ وہ لائف چونکہ پوری دنیا میں اس ٹائم جا رہی ہے تو وہ میں آپ کا معیار پوری دنیا کو اس لائف کے کیمرے کے توسط سے دکھانے لگا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ میں کیسے ہے. علی مولا نے فرمایا میں نے تم 5000 شرطۃ الخمیس کا تذکرہ اپنے بھائی محمد سے تنہائیوں میں سنا ہے اور ان دونوں بھائیوں کی تنہائی کم از کم معراج ہوتی ہے. کوئی غامی نہ دیکھو سوائے ہمیں حسین کے. یہی حق ہے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کا فضائل اہل بیت سن کر. میں نے تنہائیوں میں اپنے بھائی مصطفیٰ سے تمہارا تذکرہ سنا ہے. کون ہے یہ شرطۃ الخمیس؟ ایک دن ابو الجارود نامی شخص نے جناب اسبغ بن نباتہ کا رستہ روکا. اسبغ بن نباتہ کون ہے؟ یہ شرطۃ الخمیس میں شامل ہے. اسبغ بن نباتہ کون ہے؟ یہ غدیر میں موجود ہے. اسبغ بن نباتہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول بھی ہیں، صحابی امیر کائنات بھی ہیں. فکرہ بڑا آ گیا ہے. اسبغ بن نباتہ کون ہے؟ اسبغ بن نباتہ ان 2 بندوں میں سے ایک ہے جو علی مولا کے ساتھ سلمان کے جنازے میں پہنچے. ایک عمر تھا، ایک اسبغ بن نباتہ تھا، جنہوں نے علی مولا کے ساتھ مل کر سلمان محمدی کے جنازے میں شرکت کی ہے. یہ وہاں پر جو بھی کھڑے یہ میری گزارش ہے، کوئی مہمان ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، اب یہاں سے کوئی آگے نہ آئے، میں شکر گزار رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسبغ بن نباتہ کون ہے؟ جس نے علی مولا کے ساتھ صحابی رسول ہو کے بھی علی کے لشکر میں جمل بھی لڑی ہے، علی کے لشکر میں صفین کی جنگ بھی لڑی ہے، چونکہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ حق کس طرف ہوتا ہے. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں ایک دن ابو الجارود نے میرا رستہ روکا اور رستہ روک کے کہتے ہیں اسبغ تم لوگوں نے علی کو کیا مانا؟ جواب سننا. اسبغ کہتے ہیں اتنا تو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کیا مانے. جی کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم علی مولا کو کیا مانے اور کیا نہ مانے. بس ہم 5000 شرطۃ الخمیس ہیں، ہمارے کندھوں پر ہماری تلواریں ہمارا بے نیام رہتی ہیں. جس طرف ہمارا مولا علی حکم دے ہم اس طرف رخ کر کے قتال شروع کر دیتے ہیں. ہم علی سے نہیں پوچھتے کہ دشمن کون ہے، ہم علی سے نہیں پوچھتے کہ ان کو کیوں مارنا ہے، ہم علی سے نہیں پوچھتے ان کو کیسے مارنا ہے، ہم علی سے سوال نہیں کرتے. بس ہماری شمشیریں تابع حکم علی ابن ابی طالب رہتی ہیں. اور ابو الجارود سنو، ہم 5000 شرطۃ الخمیس وہ ہیں جنہیں علی یہ کہہ کے نہیں بلاتا آؤ جنگ میں سونا چاندی ملے گا. علی ہمیں کہتا ہے آؤ موت کی طرف، آؤ موت کی طرف، آؤ موت کی طرف، آؤ موت کی طرف. ابو الجارود ہکا بکا. اسبغ کہتا ہے گھبرانا کیونکہ ہم 5000 جانتے ہیں علی پہ مرنا ہی زندگی. ہمیشہ زندہ باد رہے. بس مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. ذرا سارے میری طرف دیکھنا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شرطۃ الخمیس وہ ہیں اور
علی مولا نے خود بشیر بن عمرو حمدانی نامی ایک بندہ ہے، اس کے پاس سے گزر رہے تھے مولا، پیچھے کے 5000 کندھوں پہ ننگی تلواریں لے کر علی مولا نے بشیر بن عمرو حمدانی کے پاس سے گزرتے گزرتے کہا اس سپاہ میں اپنا نام لکھواؤ، جو ان سے کٹا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جو ان سے چوکا وہ سیدھا دوزخ میں چلا جائے گا۔ کون ہی شوکت الخمیس؟ جناب اسبق بن نباتہ کا ذکر ہے تو میں ایک جملے سے آگے بڑھوں۔ علی مولا کے ساتھ مل کے جمل بھی لڑی، علی مولا کے ساتھ مل کے صفین بھی لڑی۔ آپ کا معیار سماعت اتنا بلند ہے کہ مجھے جملہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک جملہ اسبق بن نباتہ کی صفین کا پڑھ دوں، ایک جملہ اسبق بن نباتہ کی جمل کا پڑھ دوں، پڑھوں گا دھیمی آواز میں، میرے حصے کا بولیں گے آپ۔ صفین کے میدان میں علی مولا نے مالک اشتر کو کہا ذرا اسبق کو میرے خیمے میں بھیجو۔ اسبق بن نباتہ جس نے غدیر میں اپنے قدموں پر اچھل کے علی کو اعلان ولایت کی مبارکباد دی، وہ سر جھکائے ہوئے علی کے خیمے میں آیا۔ جی مولا، اسبق تمہارے نیام میں تلوار تڑپ رہی ہے، ہاتھ میں لو۔ ہاتھ میں تلوار لی۔ اسبق صفین میں لڑنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا، مگر کیا کریں، عباس اکیلا ہی کافی ہے۔ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو جاؤ اسبق، آج سے میں نے تمہیں شرف دیا، آج تک تم ایک علی کے ساتھ لڑتے رہے، آج تم دو علیوں کے ساتھ لڑو۔ عباس میدان میں ہے، میں تمہیں جنگ کی اجازت دے کے دوسری طرف بھیج رہا ہوں، جاؤ اور صفین میں قتال کرو۔ کہے مولا میرا یہ نصیب کہ عباس کے میدان میں لڑتے ہوئے آپ مجھے اپنا سمجھ کر میدان میں روانہ کر رہے ہیں۔ مولا میں جا رہا ہوں۔ علی مسکرا کے کہتے تقدم، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے قدم بڑھاؤ، اللہ کے اسم سے قدم بڑھاؤ۔ اسبق تلوار لے کے کہتے یا علی مدد، یا جسے پتا ہے بسم اللہ کا مطلب کون ہے، جسے پتا ہے اس میں الہی کون ہے، بتا نہیں لوں گا لیکن فکر آگے سنتے جانا۔ تقدم بسم اللہ، علی نے کہا کہو بسم اللہ۔ اسبق کہتا ہے یا علی، چونکہ جانتا ہے جو بسم اللہ کا مطلب ہے وہی یا علی کا مطلب ہے، تو یا علی کا مطلب ہے وہی بسم اللہ کا مطلب ہے۔ یہ ہے صفین کا جملہ۔ جنگل میں اسبق کی تلوار سے بڑے بندے مرے، رجال کشف میں لکھا ہے اسبق بن نباتہ وہ راوی ہے جس سے حدیث لینی چاہیے، کیونکہ یہ عشق علی میں اتنا گم تھا کہ لوگوں کی مذمت کر کر کے مارتا تھا۔ جنگل میں اسبق جسے بھی مارتے اسے مار کے کہتے تیری ماں پہ لعنت ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں جملہ نہیں آیا تو میں بتاؤں، جبل میں علی مار کے کہتے تھے اسبق کو، اسبق مار کے کہتے تھے علی کے دشمنوں کو تیری ماں پہ لعنت ہے، کیونکہ اسبق نے حدیث سنی ہوئی تھی علی کے مقابلے میں وہی آتا ہے جس کی نہ ماں نے کھایا۔ ذرا سارے اس دفعہ پھر سے سر اٹھا کے دیکھیں، یہی اسبق جو صفین میں علی کے ساتھ رہا، جو جمل میں مولا علی کے ہم رکاب رہا۔ اسبق کہتے ہیں جب ہم صفین کے میدان کی طرف جا رہے تھے، یہ رب کی داد میرے بزرگ ہیں اور مجھے بالکل اپنا نواسہ ہی سمجھتے ہیں، ابرار شاہ جی اور ظاہر شاہ جی، سقلین شاہ جی میرے بڑے بھائیوں کی جگہ پہ، قمر شاہ جی، جتنے سید امتی بیٹھے ہیں، رب کی داد میں لے لوں گا بزرگوں سے، مگر جوان بازو اٹھا کے بول رہے ہیں تو پھر میرے دل کو تسلی ہو کہ میرا رب تو انہیں سمجھ آیا ہے کہ میں کہاں کی بات کہاں جوڑ رہا ہوں۔ اسبق جا رہے تھے صفین کی طرف علی مولا کے لشکر میں، کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنا علی کہیں نہیں رکے جتنا صفین کے میدان میں جاتے ہوئے رکے، اور ایک دفعہ علی مولا نے صفین کے میدان کی طرف جاتے ہوئے رستے میں خیمے نصب کروائے۔ پھر علی ایک سمت میں مسلسل دیکھتے تھے اور کہتے تھے ابھی وہ نہیں آیا، پھر اگلی منزل پہ جاتے تھے،
پھر علی اسی سمت میں دیکھ کے کہتے تھے ابھی وہ نہیں آیا، پھر اگلی طرف جاتے تھے وہاں پڑاؤ ہوتا تھا، علی پھر اسی طرف دیکھ کے کہتے تھے ابھی وہ نہیں آیا۔ اسود کہتا ہے میں تلوار لے کے علی کے قدموں میں گیا، میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ مشرق ہو یا مغرب تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اے میرے وجہ اللہ مولا جس کا چہرہ ہر طرف نظر آتا ہے وہ بار بار یمن کی طرف دیکھ کے کیوں کہتا ہے ابھی وہ نہیں آیا، ابھی وہ نہیں آیا؟ یا علی جس کے بارے میں بارش کو پوری دنیا انتظار کی نگاہوں سے دیکھے، یا علی آپ سے تین جاتے ہوئے کس کے منتظر ہیں کہ ابھی میرا عمل سے کر نہیں رہی ہے؟ مصطفیٰ کے تو میں یہ نہ کہوں یہ اشرا اس وقت بدل گیا ہے عظمت صحابہ کے جلسے میں، تو اگر کسی نے عظمت صحابہ سننی ہے تو وہ امام حسین کی چھت سے سوتے ذاکر سے سن لیں، اور اگر برادران اہل سنت جو آئے بیٹھے ہیں کبھی اب ایسے کرنی مفصل اپنے علماء یا مولویوں سے سنا ہو تو جا کے تصدیق کروانا، اور اگر نہ سنا ہو تو فرات امام حسین کے نوکر سے سن لو اور سن کے جا کے تصدیق کر لینا۔ کہا ابھی اویس نہیں آیا، اویس قرنی عاشق رسول جمل بھی لڑی مولا کے ساتھ، اب پھر گئے تھے واپس سے وطن اور آ رہے ہیں سفیر میں، اور علی مولا فرما رہے ہیں میرا لشکر اب ایسے کرنے کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اسبق کی طرح اب ایس بھی شرطت الخمیس میں شامل ہے، سلمان بھی شامل ہے، ابو ذر بھی شامل ہے، مقداد بھی شامل ہے، عمار بھی شامل ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری بھی شامل ہے، حذیفہ جمان بھی شامل ہے، خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین بھی شامل ہے، ابن ابی حیثم الطیحان بھی شامل ہے، عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہے، بڑے بڑے جید صحابہ علی مولا کے شرطت الخمیس میں شامل ہیں، چونکہ وہ جانتے تھے مصطفیٰ کے بعد اگر کہیں جھکنا ہے تو وہ علی ہے۔ ایک دفعہ اویس کرنی آئے، جب پہلی دفعہ آئے تھے نا رسول اللہ کے بعد، کیونکہ اویس وہ صحابی ہے جو ہے صحابی مگر کبھی رسول کی صحبت میں رہا نہیں، پھر بھی صحابی۔ کیسے صحابی؟ کیونکہ اویس کا عشق بڑا بلند ہے۔ احد میں ایک جھوٹی افواہ اڑی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، ہم دلیل سے ہر خلیص مورخ کے ہاتھ کاٹیں گے، ہم دلیل سے ہر اس زبان کو بند کر دیں گے کہ جو جھوٹ لکھتی رہی، جو جھوٹ بولتی رہی، علی کے ہوتے ہوئے کوئی محمد کو یوں نہیں کہہ سکتا۔ شہید ہونا تھا تو علی، عمار، مقداد، ابو دجانہ، سلمان و ابو ذر کے ساتھ مل کر محمد کا پہرا کیوں دے رہے تھے؟ نہیں، یہ کافروں نے افواہ اڑائی کہ چلو مار تو اسے نہیں سکے، یہ افواہ اڑا دیتے ہیں کہ اس کے بدن تک ہم علی کے ہوتے ہوئے پہنچ گئے۔ اب یہی افواہ اڑتی ہوئی چلی گئی کرن میں۔ اب ایسے کرنی یمن کا رہنے والا، وہاں جو ہی افواہ پہنچی اویس نے دیکھا نہیں مصطفیٰ کو، پتھر اٹھایا ایک ایک کر کے عشق نبی میں سارے دانت ہاتھ پہ رکھ کے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ زمانہ اب بھی پوچھتا ہے حسین کو دیکھا نہیں، زنجیر کیوں چلاتے؟ کون ہے اویس؟ میں آگے بڑھنے سے پہلے فکر کروں کون ہے اویس کرنی؟ ایک دن صحابہ کے مجمع میں ظاہر جی اللہ کے رسول نے یمن کی طرف رخ کیا، آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور کہا ربائح الجنت من قبل القرن وعشقہ یا اویس القرنی۔
مجھے کرن کی طرف سے جنت کی خوشبوؤں والی ہوا آ رہی ہے۔ اویس تجھے پتہ ہی نہیں محمد تیرا کتنا عاشق ہے۔ وہی رسول کا عاشق ہونا اور ہے۔ اویس وہ ہے جسے خود کہتے تھے محمد کو تم سے عشق ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اویس نے ایک دانت نکال کر خون کا پرسہ کیا۔ پتہ چلا جو ان کے عشق میں خون کا پرسہ کرے وہ محمد کو بڑا پیارا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا، مولا آپ کی زندگی درائے سنائے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا تم میں سے جب بھی کوئی اویس کو ملے اسے میرا سلام کہنا۔ دیکھا رسول کو نہیں ہے صحابی، جب پہلی دفعہ بعد محمد آئے نا مدینہ میں تو مولا علی سے ملاقات ہوئی۔ علی مولا نے دور سے دیکھ کے کہا اویس چونک گیا، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں اویس ہوں؟ کہ چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ تم ہی اویس ہو۔ نور بتا رہا ہے کہ تم ہی اویس ہو۔ علی مولا کے پاس آئے، یا علی میں نے رسول کو نہیں دیکھا، اجازت ہو تو میں صحابہ محمد کے مجمع میں ایک بات کروں؟ علی فرماتے اجازت ہے، رسول اللہ تم سے پیار کرتے تھے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اویس کہتا ہے خبردار، آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے محمد کو نہیں دیکھا، میں نے علی کو دیکھ لیا ہے۔ ہمیشہ زندہ باد رہو۔ مصطفیٰ کا چہرہ ہی علی کے چہرے میں دیکھا، علی کا چہرہ ہی محمد کے چہرے میں دیکھا۔ بڑی توجہ فکر اگلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے ملنے آئے تھے اویس، بزرگوں کو پتہ ہے، بچے اور نوجوان بھی سن لیں۔ کیوں نہیں مل پائے تھے اویس رسول کی زندگی میں؟ کیونکہ گھر میں ماں بیمار تھی۔ ماں نے وعدہ لیا تھا بیٹا آدھے دن کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دوں گی۔ موضوع کی آیت یاد ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ خوبیوں والے مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اویس نے ماں سے وعدہ کیا، رسول کی زیارت کے لیے آئے، آدھے دن کا وعدہ تھا، آدھے دن بعد لوٹ گئے۔ جوانوں پیغام لے جانا، سوچو جس نے ماں سے ایسا وعدہ نبھایا وہ اللہ سے کیسے نبھاتا؟ جس نے ماں سے ایسا وعدہ نبھایا، ماں نے کہا بیٹا آدھے دن کی اجازت ہے، جاؤ اور اللہ کے نبی سے جا کر ملا۔ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جناب اویس قرنی مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس دن اللہ کے رسول اپنی ہی مرضی سے وہاں پر موجود نہیں تھے، تو اب اویس در دولت محمد مصطفیٰ کی چوکٹ سدرۃ المنتہا کے لگے ہوئے باب اللہ دروازے پر سر خم کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ہی دکل باب کیا، اندر سے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ صلوات اللہ علیہا کہ جنہیں باب خدیجہ حسین نے نانی کہہ کے بلایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہ میں اویس ہوں، اویس ابن عامر قرن سے آیا ہوں۔ زمانہ اویس قرنی کہتا ہے شوق دیدار محمد مصطفیٰ ہے، کیا میرے آقا اندر موجود ہے؟ آواز آئی نہیں اویس، آقا اس وقت گھر میں تو کیا مدینے میں بھی موجود نہیں ہے۔ سچا عاشق تھا، گھبرایا نہیں، ماں سے وعدے کا پابند تھا، وعدہ توڑا نہیں۔ جو ہی دیکھا نا سورج آدھا دن گزار کے اوپر آ چکا ہے تو ایک دفعہ واپس چلنے لگا اور کہتا ہے اللہ کے رسول سے کہیے گا دوسرے وطن سے ایک عاشق آیا تھا اسلام کا، اور اپنے حبیب کو ڈھیروں ڈھیروں سلام کہہ رہا تھا۔ جو ہی اویس گئے، شام ڈھلی، مصطفیٰ گھر آئے، ابھی جناب ام سلمہ نے کچھ بولا نہیں، رسول گھر کا دروازہ دے کے کہتے بی بی کوئی آیا تھا؟ کیا کوئی آیا تھا؟ کہ جی کرن سے آپ کا ایک عاشق آیا تھا جس کا نام اویس قرنی تھا، تو پھر آپ نہیں آئے، وہ آدھا دن انتظار کر کے چلا گیا۔
रसूल ने अमामा उतारा, तलवार ज़ौजा को दी, अपनी मसनदे नबुव्वत पे आके बैठे, फिर घर की दीवारों को देखते रहे। निस्फ शब आने वाली थी, बीबी उम्मे सलमा कहती है जिस दिन अवैस हमारे घर से होके गया, मोहम्मद आधी रात तक घर की दीवारों को देखते रहे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा अवैस तो चला गया, उसका नूर मेरी दीवारों पे बाकी है। जाओ जाकर किसी और से बहस करना, जिनका अवैस भी नूर हो, वो खुद बशर नहीं हो। علی لالی کلندر سارے سخی سردار کلندر میں بندے سرکار کلندر شہنشاہ کے نعرے پہ اس لیے بھی جواب نہیں دیتے کیونکہ کچھ لوگوں نے آج کل غلط فہمی پھیلائی ہے کہ یہ مجلسوں کا نعرہ نہیں، یہ تو سیون کا نعرہ ہے۔ نہیں بھائی، سیون کا نعرہ نہیں، سیون جانے کے لیے نعرہ ہے۔ ایک منٹ میں جلدی سے بس بات سنیں۔ تو کئی لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلائی ہے جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کے بعد یہ سخی سردار شہباز قلندر شہنشاہ کے نعرے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ نعرہ حیدری کے مقابل نعرہ نہیں، یہ نعرہ حیدری کے لیے شکرانے کا نعرہ ہے۔ ہم مجلس میں حیدری کے نعرے کے بعد قلندر کا نعرہ لگا کر اس سیون والے علی کے لال کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے علی مولوی سے نہیں قلندر سے سیکھا۔ سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا زنجیر زن، ہر ماتمی کو ماتم کا ہنر سکھانے والا، ہر ماتمی کو زنجیر زن بنانے والا، ہر زنجیر زن کو سرخ زنجیر سکھانے والا، ہر زنجیر زن کو کما کا ہنر سکھانے والا، قائم کے لشکر کا سالار، سندھ کی دھرتی کا شہنشاہ، حکومت کرے پوری دنیا پر علی کا سیون والا لال، حسین کا حسینی لال، بولو بولو دان سخی سردار نوکر آئے معصومین کی، بڑے بڑے لاڈلے اصحاب آئے معصومین کی۔ بس مسائب سے متصل کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک صحابی کا ذکر اور ہے، میرے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا شہنشاہ کے خادم خاص خواجہ ابا سلط حروی، بڑی توجہ بھائی، نام ہے عبدالسلام، کنیت ہے ابا سلط، مولا رضا کا سلمان بھی یہی ہے، مولا رضا کا کمبر بھی یہی ہے، مولا رضا کا ابو ذر بھی یہی ہے۔ اتنا خاص خادم ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب میں نے رجال کشی میں پڑھا اور کتب رجال میں کہ خواجہ ابا سلط کے امام رضا کے اتنا قریب ہونے کی وجہ کیا ہے، اب بات کہیں تو جانی ہے، متصل ہونی ہے، تو پھر ایک جملہ سنتے جائیے۔ وجہ کیا ہے؟ سنی تاریخ دان یحییٰ بن نعیم کا فکرہ مجھے ملا، جو سنی علم الرجال کا ماہر بھی ہے۔ یحییٰ بن نعیم کہتا ہے کہ ابو سلط حروی کی حدیث معتبر ہے، اس سے حدیث لینی چاہیے، مگر وہ بہت شدید شیعہ ہے۔ اگر امامیہ کالونی میں یہ فکر سمجھ نہیں آیا تو پھر کہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ بھئی یحییٰ بن نعیم غیر ہے، دوسرے مسلک سے ہے، مگر کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، جانتا ہے حدیث کہاں سے معتبر آئے گی، کون سا راوی، چونکہ علم رجال ایک پورا علم ہے کہ کس بندے سے حدیث لی جائے کس سے نہیں لی جائے۔ کہتا ہے ابا سلط حروی خادم امام رضا کی حدیث معتبر ہے، مگر وہ شیعہ بہت شدید ہے۔ میں نے وہی کتاب پڑھ کے کہا مولا ہمیں بھی ایسا شیعہ بنانا، غیر دے کے کہیں بڑا سخت شیعہ
جناب خواجہ ابوالحسن دہلوی نے امام رضا شہنشاہ سے پوچھا مولا مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اہل بہشت خدا کا دیدار کریں گے، چونکہ جو کچھ سوال ہے ذہنوں میں تو وہ میں چاہتا ہوں اس موضوع کے اندر ہی حل ہو جائے. جو اہل بہشت خدا کا دیدار کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ تو کہتا ہے ہر طرف ہی میرا چہرہ ہے، جدھر بھی دیکھو گے وجہ اللہ نظر آئے گا. تو اہلیان بہشت خدا کا دیدار کیسے کریں گے؟ کہ ابا سند خدا وحدہ لا شریک ہے. جب تک اللہ الصمد کی آیت تمہارا عقیدہ بن کے مضبوط ہے قرآن میں موجود تو یاد رکھنا وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، مگر یاد رکھو ابا سلط کوئی ایسی آنکھیں ہیں جنہیں وہ اپنی آنکھیں کہے، کوئی ایسا چہرہ ہے جسے وہ اپنا چہرہ کہے. کہا اے فرزند رسول آج پھر بتا دیجئے نا کہ اہلیان بہشت جو خدا کا دیدار کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ کہ تم نے وہ آیت پڑھی ہے سلام قولا من رب الرحیم کہ جنتیوں پر ان کے رب رحیم کا سلام ہوگا. تو سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ مولا زبان سے. کہ پس دیکھ لو پھر جو سلام کرے گا وہی اس کی جگہ نظر بھی آئے گا. خیرات مانگنا شک بھی میرے لیکن انا حوالہ کتاب کا کل بھی ہے پرسوں بھی ہے 9 تک بھی اور جب تک میری زندگی ہے وہاں سے لے کے میدان محشر اور جنت میں اللہ کے رسول کی بارگاہ تک امام رضا فرماتے سلام قولا من رب الرحیم کہہ کے میرا نانا محمد سلام کرے گا. اللہ کہے گا میں نے تم پر سلام کر دیا ہے. تو جب خدا کو دیکھنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ کہ اللہ پردہ ہٹا کے کہے گا محمد اب اپنا چہرہ بھی میری اتنے خاص ہے اور خاصوں کی بات خاصوں کو ہی بتائی جاتی ہے، عاموں کو نہیں بتائی جاتی. ابا سند دہلوی اتنے خاص ہے میرے مولا کی ہر وصیت چونکہ مولا محمد تقی شہنشاہ موجود ہیں مدینہ میں ہر ظاہری وصیت اپنی تدفین کے حوالے سے خواجہ ابا سند دہلوی کو کی کہ دیکھو مدینے سے میرا مہمان آئے گا، یہ کفن ہے، یہ دفن ہے، یہ جگہ ہے، یہ سامان ہے، تم بس ان کا استقبال کر کے ان کے حوالے کرنا. جو ہی آئے نا مولا امام محمد تقی مولا رضا شہنشاہ زہر کی شدت سے تڑپ رہے تھے. پہلا فکر مسائل کا متصل ہوگا. مولا تقی شہنشاہ کو دیکھا کہ بیٹا آپ آ گئے ہیں، محمد تقی میرا گریبان چا کریں، میرے سر میں خاک کربلا ڈالیں. 9ویں امام نے 8ویں امام کا گریبان چا کیا، خاک کربلا امام کے سر میں ڈالی. کہ بابا یہ روح پرواز ہونے کے بعد آپ اس قدر گریے میں ہیں. کہ بیٹا پہلی بات میں حسین کا عزادار بن کے دنیا سے جانے لگا ہوں. دوسرا آج تمہارا بابا رضا رو اس لیے رہا ہے میں غریب الوطن ہوں مگر میرا بیٹا میرا جنازہ اٹھانے آ گیا کیونکہ بڑا شرف ہے باپ کے لیے اگر بیٹا جنازہ اٹھائے. کہ محمد تقی وہ میرا غریب دادا حسین تھا جو اکبر جیسے جوان کا جنازہ اکیلا اٹھا کے کہہ رہا تھا اکبر میری آنکھوں کا نور یا حسین میرا مولا تمہیں کوئی خامی نہ دے سوائے غم حسین کی. بس اسی لیے پڑھے کہ خواجہ ابا سند کے 2 فکرے کے بعد اس مصائب سے متصل ہو جائے. عزاداران امام مظلوم آج امامیہ کالونی میں اس شہزادے کا جنازہ ہے کہ جس کی شکل دیکھ دیکھ کر آقا حسین اور شریکت الحسین سانس لیا کرتے تھے. علی اکبر صرف ایک وجود نہیں یہ حسین کی سانسوں کا نام ہے. جس سانسوں سے حسین کی زندگی چلتی ہے ان سانسوں کا نام علی اکبر ہے.
आज़ादारों, इतना प्यार था इस शहजादे से मेरे मौला हुसैन को। मादर अली अकबर फरमाती, जल्दी ना करना भाई, 10 से 12 मिनट में मसाइल पढ़ूंगा, अगर बर्दाश्त मुझसे और आपसे हुआ तो उसके बाद फिर जनाजा यकीनन 9 बजे पूरे बरामद हो जाएगा। इतना प्यार था इस शहजादे से कि खुद मादर अली अकबर फरमाती है, मैं आधी आधी रात को उठकर देखती मैं आधी आधी रात को उठकर देखती, कभी अकबर के गहवारे पर हुसैन झुके होते, कभी अकबर के गहवारे पर शरीकतुल हुसैन झुकी होती। मैं दोनों बहन भाइयों से पूछती, क्या बात है, आप आराम करने खारगाह में नहीं गए? दोनों बहन भाई कहते थे, क्या करें, हमें अकबर की मोहब्बत सुनने नहीं देती, हमें अकबर की मोहब्बत आराम करने नहीं देती। जिनकी जवान औलादें सकलें जजी मौला सबके बच्चों की जिंदगी करे फसी के समेत। एक दफा जरा सारे तवज्जो से सुनना, कोई बेनियाजी न करे, क्योंकि जब कोई अकबर के मुसाइब में बेनियाजी करता है ना तो शरीकतुल हुसैन शाम से आवाज देती है, तुमने देखा जो नहीं मेरा अकबर इतना प्यारा, तुमने देखा जो नहीं उसके जिगर में मर्ची लगी कैसे थी, तुमने देखा जो नहीं कि सितम की सिना ने कैसे मेरे अकबर का सीना खोल दिया था। अच्छा मुझे लग रहा है तमहीद नहीं, मुझे पहला फिक्रा ही मसाइल का कहना है। 11 मुहर्रम अली की बेटी जिसने 18 साल अकबर को भुट्टों में पाला है, वो मकतल से गुजरी ना, एक दफा सज्जाद का कंधा पकड़ के रुक गई, जालिमों ने मेरे अकबर का सीना तोड़ दिया है, सिर्फ इसका जिगर पर्ची में नहीं आया, चूंकि आम पर्ची नहीं थी, वो जहर में डूबी हुई पर्ची थी, और जहर वाले हथियार के जख्म कभी भरता नहीं। 3 हथियार थे जिनके जख्म कभी नहीं भरे, एक वो तलवार जो अली के सर में लगी, एक वो पर्ची जो अकबर के जिगर में लगी, तीसरा वो तीर जहर में डूबा था जो असगर को या हुसैन या हुसैन या हुसैन, सारे मसाइब में शामिल हो जाना, क्योंकि तमहीद नहीं डायरेक्ट मुसाइब आ गया। एक आरामी आता हुसैन के पास, ए मेरे करीम इब्ने करीम मौला, ए मेरे सखी मौला, एक मेरी हाथ जोड़ के मिन्नत है, जब तक गिरिया सारे मजमे में शुरू ना हो, मैं मातम की सदा न दूं, तब तक ये मेरी माएँ बहनें बेटियां जवान दोस्त बुजुर्ग जो बैठे हैं ये उठ के खड़े ना हो, वरना मैं वहीं पे मसाइब का आखिरी फिक्रा कह दूंगा। क्योंकि इस शहजादे के हाथों में मेरी जिंदगी की डोर है, मैंने इज्जत रिज़्क़ बख्त औलाद जो भी लिया है वो हुसैन के इसी हुस्न पैगंबर शहजादे का सदका लिया है। आज अपनी दुआएं भूल जाना, ज़हन में सिर्फ पुरसा रखना। एक अरबी बदुआ के कहता है, मौला मुझे अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की बड़ी तड़प है। हुसैन कहते हैं, मसला ही कोई नहीं, अकबर लाल जरा इधर आओ, अपने रुख से वो हिजाब हटाओ जो बीबी आलिया ने डाला है। अकबर 14 साल का सिन था, एक दफा रुख से नकाब हटा, आराधी बेहोश होकर कहता है, या रसूल अल्लाह, आपकी जवानी मैंने 2 दफा देख ली है। अज़ादारों ये रोज आता, रोज ज़ियारत अकबर करता, कुछ माह गुजरे थे, एक दिन रोता हुआ आया, इसका गिरबान फटा हुआ
یہ میرا بدن کس کا بدن ہے؟ کہ بیٹا شبیہ محمد، کہ بابا میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہ آپ میرے لال ہیں علی اکبر، کہ بابا آپ آج قربان ہوں گے؟ کہاں بیٹا ہم علی کی ولایت پہ قربان ہوں گے۔ تو بابا میرے بدن ولایت کو روح ولایت پہ قربان ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟